الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے کچھ حصے میں سیر کرائی مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک۔ وہ مسجد اقصی جہاں ہم نے اس ارد گرد برکت کو رکھا ہے تاکہ ہم ان کو نشانیوں کو دکھائیں۔ یقیناً وہ اللہ کی ذات جو ہے وہ سننے والی اور دیکھنے والی ذات ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل ہے، اس کو سورۃ اسراء بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ آیت مبارکہ ہے جس میں معراج کا ذکر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا گیا۔ معراج یہ دنیا کے نہیں بلکہ آسمانوں کا کرایا گیا۔ عند سدرۃ المنتہا۔ یہ معراج کب ہوا اس کے بارے میں کوئی بھی نص صحیح روایت اور کہیں صحیح حدیث سے ہمیں نہیں ملتا کہ یہ معراج کب کرایا گیا، اور نہ ہی یہ ملتا ہے کہ اس معراج کے اوپر خوشیاں منائی گئیں، آتش بازی کی گئی یا بدعات کا انعقاد کیا گیا، خرافات کو منایا گیا۔ کوئی بھی ایسی نص، کوئی بھی ایسی دلیل نہیں ملتی۔ ہاں، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا گیا۔ اس کے دو حصے ہیں، ایک ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ یہ مسافت بہت دور کی مسافت ہے، 40 دن کی مسافت ہے۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ سے اور ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے لیا گیا۔ آقا علیہ السلام آرام فرما تھے، جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور لا کر حتیم میں کھڑا کر دیا گیا۔ حتیم میں لا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو چاک کیا گیا، حکمت سے بھر دیا گیا، اور یہاں سے براق کو لایا گیا، جو وہ براق جس کی جسامت ایک گدھے کے قریب کی جسامت تھی، اور اس پہ بٹھا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصی میں لایا گیا۔ اور یہ اس کی اپنی شوخی تھی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب جبریل نے اس کو لا کر کھڑا کیا تو یہ شوخی دکھانے لگا کہ اس کے لیے اندر اس قدر شوخی تھی کہ جہاں تک اس کی نگاہ پہنچتی وہاں تک اس کا ایک قدم جاتا تھا۔ اس قدر اس کو براق کہا جاتا ہے، بجلی سے تیز رفتار اس کی تھی۔ لیکن جب جبریل نے کہا کہ براق ٹھہر جا، تمہیں یہ نہیں پتا کہ آج تیرا سوار کون ہے، اور تیرا سوار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب جبریل علیہ السلام نے یہ بات اس کو کہی تو براق سے پسینہ شروع ہو گیا۔ اس قدر خوف اس کے اندر لاحق ہوا کہ عام سوار نہیں ہے بلکہ امام الانبیاء سوار ہونے لگے ہیں۔ پوری کائنات میں سب سے عظیم ہستی جو ہے وہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے اوپر سوار ہونے لگے۔ تو بہت سارے اسباق ہیں اس کے اندر جس کو ہم تفصیل کے ساتھ خیر بیان کر چکے ہیں۔ یہاں دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے وہ مسجد اقصی سے، پھر آسمان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ پہلے آسمان، پھر دوسرے، تیسرے، چوتھے اور 7ویں آسمان۔ انبیاء اور رسول سے ملاقات ہوتی رہی، آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور دوسرے انبیاء اور رسول سے تفصیل کے ساتھ احادیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ خالق کائنات رب ارض و سما نے اپنے نبی کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری نشانیوں کو دکھایا۔ جنت دکھائی گئی، جہنم دکھائی گئی، اور قدرت کی بہت ساری نشانیوں کو دکھایا گیا۔ اس میں بہت سارے اسباق بھی موجود ہیں اور درس بھی موجود ہے، اور ان دروس میں سے اللہ کی طرف سے یہ تحفہ ملا وہ نماز کا تحفہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ نماز کا تحفہ معراج کا ہی تحفہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو 50 نمازوں کا تحفہ دیا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پہ تھوڑی ہوتی رہی اور 5 رہ گئی۔
खालिक कायनात रब्बे अर्ज़ समा फरमाते ला तब्दील अली कलिमातिल्लाह, अल्लाह के कलिमात तब्दील नहीं होते। अल्लाह का फैसला 50 नमाजों का था, ए नबी आपकी उम्मत 5 पढ़ेगी तो हम इसको अजर भी 50 नमाजों का ही अता फरमाएंगे। अल्लाह ताला हमें नमाजों की पाबंदी करने की तौफीक अता फरमाए। खालिक कायनात रब्बे अर्ज़ समा फरमाते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा है कुरान में। ये बड़ा एक बारीक नुक्ता बयान किया गया और वो ये है कि जहां जहां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा किया गया है, साथ ही कसीर तादाद में मूसा अलैहिस्सलाम का भी जिक्र किया गया है। और इस एतबार से ये भी था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाया गया, आपको यकीन दिलाया गया और आपको तसल्ली दी गई कि देखिए आपसे पहले मूसा अलैहिस्सलाम गुजरे हैं और मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर कितनी आजमाइशें आई हैं, कितने इम्तिहानात से गुजरना पड़ा है, किस तरह बनी इसराइल ने मूसा अलैहिस्सलाम को मानने से इनकार किया और किस कदर आजमाइशों से दो चार किया गया। तो ए नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके अगर ऊपर अभी आजमाइशें अगर आई हैं तो ये आपसे पहले मूसा अलैहिस्सलाम से बिलखुसूस उनके ऊपर आ चुकी है। इन हादल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम व युबश्शिरुल मुमिनीन अल्लज़ीना यअमलून अस्सालिहात अन्ना लहुम अजरन कबीरा। आगे कुरान हकीम फुरकान मजीद का जिक्र किया गया है। आगे एक बहुत बड़ा दरस है और सबक है, वो वकुल्ला इंसान अलज़मनाहु ताइरहु फी उनुक़िही, हर इंसान के साथ हम लाजिम कर देंगे उसकी गर्दन में एक तौ को डाल दिया जाएगा। अल्लाहु अकबर। वनुखरिजु लहू यौमल क़ियामति किताबन यल्क़ाहु मंशूरा, और हम क़यामत के दिन उस किताब को खुली हुई किताब उसके सामने कर देंगे और कहा जाएगा इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा। और ये कुरान हकीम फुरकान मजीद ने ये बहुत बड़ा एक तंबीह के लिए और इस्लाह के लिए ये बहुत बड़ी आयत है कि कल क़यामत के दिन इंसान के सामने उसका नामा अमाल रख दिया जाएगा और वो किताब जिंदगी लाई जाएगी और वो किताब जिंदगी को कहा जाएगा इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा। ये किताब जिंदगी है, इसको पढ़ लीजिए। अल्लाहु अकबर। और इंसान उस किताब जिंदगी को देखेगा और चीखेगा, चिल्लाएगा और कहेगा हाय अफसोस कि इस किताब में तो ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, कोई भी छोटी और बड़ी चीज ऐसी नहीं है जो मैंने की हो और उसमें दर्ज ना हो। अल्लाहु अकबर। इसलिए रब्बे कायनात फरमाते हैं कल क़यामत का दिन होगा, फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। कल क़यामत के दिन इंसान को जर्रा बराबर बुराई भी होगी, वो भी दिखा दी जाएगी, और जर्रा बराबर बुराई और अच्छाई सब कुछ उसके सामने होगा। तो यही वो किताब जिंदगी है। अफसोस ये है कि हम बहुत सारा कुछ पढ़ते हैं, नावल, डाइजेस्ट, अखबार, बहुत सारा कुछ पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते तो अपनी किताब जिंदगी नहीं पढ़ते। काश हमें मौका मिल जाए अपनी किताब जिंदगी का कि हम उस किताब जिंदगी को खोल लें कि हमारी जिंदगी में क्या लिखा है, हमारी जिंदगी की पीछे दास्तान क्या है। तो अजीब बात है, अगर हकीकत बात है यह है कि हम तन्हाई में बैठकर अपने किताब जिंदगी को देखें ना, पीछे अपनी जिंदगी की तरफ देखें कि मैंने किताब जिंदगी कैसी मुरतब की है जो कल क़यामत के दिन मुझे दिखाई जाएगी। तो यकीन जानिए हमें अपनी किताब जिंदगी में सिर्फ गुनाह के अलावा कुछ नजर नहीं आता, और उस किताब जिंदगी में झूठ ही झूठ नजर आता है, दूसरों से फराड ही नजर आता है, दूसरे की ग़ीबतें, झूठ, न जाने क्या क्या कुछ हमारे अंदर बदअमालियां हैं, वो हमारी किताब जिंदगी में महफूज है। नहीं नजर आता तो तौबा नजर नहीं आती, अल्लाह से इस्तग़फ़ार नजर नहीं आता, अल्लाह से माफी मांगना नजर नहीं आता, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना नजर नहीं आता। काश हमारे जिंदगी में ये भी हमें मौजूद हो कि हम अपनी जिंदगी में कम अज कम 2 रकत ही सही, कोई एक अमल जो हम कह सके कि अल्लाह ये भी मेरी किताब जिंदगी में मौजूद है और तेरी रजा के लिए हमने ये अमल किया है। कोई एक नमाज अल्लाह की रजा के लिए हो, कोई एक अमल अल्लाह की रजा के लिए हो, जो हमारी किताब जिंदगी में, जहां हमारे गुनाह हमारे सामने आए, जब हम किताब जिंदगी को पढ़ें, अल्लाह फरमाएंगे इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा। गोया कि ये किताब जिंदगी मेरे हक में भी हुज्जत होगी और मेरे खिलाफ भी दलील और हुज्जत की होगी। वही फैसला होगा जो मैं अमल कर रहे होगा। खालिक़ कायनात रब्बे अर्ज़ समा फरमाते हैं मन इहतदा फ़इन्नमा यहतदी लिनफ़्सी वमन ज़ल्ला फ़इन्नमा यज़िल्लु अलैहा। जो हदायत को पाता है तो हदायत उसके लिए है, जो गुमराही को पाता है तो गुमराही भी उसी के लिए है। अल्लाहु अकबर। वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। हर इंसान को अपने अपने किए का ही
جو اس نے کیا ہے وہی اس کے اوپر ہو، کسی کا کوئی بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ہاں قرآن حکیم فرقان مجید میں بہت سارے مقامات ایسے ہیں، جیسے سورۃ بنی اسرائیل میں بھی ہے اور بھی دوسرے مقام میں ہے، کل ایک انسان کا گناہ جو دوسرے پہ ڈال دیا جائے گا، قرآن میں یہ آیات موجود ہے، لیکن اس کا مفہوم بھی مفسرین نے لکھا، اس کا مفہوم بھی یہی ہے کہ وہ اس کا اپنا عمل ہوگا۔ مثلا ایک آدمی ہے کہ جس نے گمراہ کیا کسی کو صحیح راستے سے الٹ راستے کی طرف رہنمائی کر، اس کا گناہ بھی اور اس کے گمراہ کرنے کی وجہ سے بھی اس کا گناہ، اس دونوں کے گناہ اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کہ کوئی جان کسی جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ وہاں بھی ایک نقطہ بیان کیا گیا، وہ یہ ہے کہ اس کی ہی بدعمالی تھی، کہ ایک تو اس کے اپنی گمراہی تھی، دوسرا دوسرے کو گمراہ کرنا یہ اس کا اپنا عمل تھا، اسی عمل کی وجہ سے اس کے اوپر اس کا بوجھ ڈال دیا گیا ہے۔ خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم کسی کو عذاب نہیں دیتے جب تک ہم رسول بھیج نہیں دیتے۔ اللہ اکبر۔ اور یہی بات ہے قرآن حکیم فرقان مجید نے اللہ اعلان فرماتے ہیں وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، جب جہنم کی طرف کافروں کو دھکیل دیا جائے گا اور ان سے سوال کیا جائے گا کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے، کیا تمہیں ڈرایا نہیں گیا تھا، کیا تمہیں بتایا نہیں گیا تھا؟ وہ آگے سے اقرار کریں گے بلا کیوں نہیں، اللہ ہماری طرف رسول آئے تھے، لیکن ہم دنیا کی زندگی میں اس قدر گمراہ ہو گئے تھے اور ہمیں اس دور ہٹا دیا گیا۔ گویا کہ رب کائنات فرماتے ہیں وما كنا معذبین، ہم نہیں عذاب دیتے کسی کو حتی نبعث رسولا، یہاں تک کہ ہم رسول کو اس کی طرف بھیج نہ دے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے رب نے فیصلہ کیا ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے، اور والدین کے ساتھ احسان کیا جائے۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، ان تم دونوں میں سے ماں ہے باپ ہے کوئی ایک ہے یا دونوں ہے، فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اپنی ماں اور باپ کے سامنے اف کا کلمہ بھی نہ کہو۔ اف کا کلمہ سے مراد کیا ہے؟ گویا کہ والدین کو گالی دینا، والدین کو برا بھلا کہنا، والدین کے بارے میں نعوذ باللہ کفر تک پہنچ جانا اور والدین کو معاشرے میں قتل کر دیا جانا، یہ کتنے بڑے گناہ ہیں۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، اف کا کلمہ بھی نہیں کہنا۔ اف کے کلمے کے حوالے سے بڑا ایک نقطہ بیان کیا گیا، وہ یہ ہے کہ والدین کا کوئی فیصلہ، والدین نے کوئی بات کی ہے، ہماری عادت ہوتی ہے نا بچوں کی اولاد کی کہ منہ پھیرتے وقت یہ بھی کوئی بلا بات تھی، میرے باپ نے یہ کہہ دیا، میرے باپ نے یہ بات کہہ دی، جس طرح منہ مروڑتے ہوئے افسوس کا اظہار کرتے، لو اچھا نہیں کیا ابا نے فیصلہ کیا، بات والد نے یہ کی، تو قرآن کہتا ہے یہ جملہ بھی اللہ کو گوارا نہیں ہے کہ تم اپنے ماں اور باپ کے بارے میں یہ جملہ بھی کہو، یہ اپنا رویہ بھی اختیار کرو، تمہیں یہ بھی اجازت نہیں ہے۔ وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ہاں جو سکھایا گیا ہے وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اپنے ماں باپ کے لیے یہ دعا کیا کہ اللہ جس طرح ہمارے والدین نے ہمارے بچپن میں رحم کیا ہے، اپنے بچپن کو سامنے رکھیے اس طرح، اور یہ احساس اس وقت ہوتا ہے جب اپنی اولاد ہو جاتی ہے، پھر احساس ہوتا ہے کہ کس قدر ہمارے والدین نے محبت کی ہے۔ آج ہماری بچوں کی محبت کیا ہے، ہم اپنے بچوں کی محبت میں کیا کچھ نہیں قربان کر دیتے۔ آپ تصور کریں نا کہ ہمارے بچوں کی وجہ سے، ہم اپنی اولاد کی وجہ سے، آپ یقین جانیں اپنی اولاد کی وجہ سے ہم نہ جانے کیا کیا کچھ قربان نہیں کر دیتے۔ اللہ اکبر۔ لیکن جب ہماری باری آتی ہے ہم بھی اپنے والدین کا، ہمارے والدین بھی ہمارے ساتھ ایسا ہی پیار کرتے تھے، ہمارے والدین بھی ایسے ہی محبت کیا کرتے۔ اللہ، مجھے یاد ہے میں اپنے ایک بھائی کی تیمارداری، اس بچے کی تیمارداری کرنے کے لیے والٹن گیا، اللہ اکبر، اس کا بچہ 3-4 دن کے بعد ہاسپٹل میں آیا تو ڈاکٹروں نے منع کر دیا کوئی چیز اس کو نہیں کھلانی، صرف پانی کے علاوہ کوئی چیز نہیں دینی۔ اب باپ اور بیٹا بیٹھے ہیں، میں بھی اس کی تیمارداری کی، تو بیٹا کہتا ہے میں نے فلاں چیز کھانی، تو باپ کہتا ہے بیٹا کچھ مانگ تو صحیح، میں تیرے لیے دنیا کی ہر چیز وہ آپ کو آپ کے سامنے حاضر کر دو، اتنے دن ہوگا تو نے کچھ کھایا نہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ باتیں سن کے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد میں نے اس کو کہا بھائی بات کرو، غصہ نہ کرنا۔ کہتا قاری صاحب بولو کی کرنا؟ میں کہا یار تیری کتنی محبت ہے اس بچے کے ساتھ؟ کہتا قاری صاحب میرے تو علاوہ میرے کو ہے کی، اس کے علاوہ میرے پاس ہے کیا؟
تو میں نے کہا یار بھائی تیری ماں اور باپ ہیں، میں نے اتنا جملہ کیا ہے، تیری ماں اور باپ ہے۔ افسوس کر کہتا قاری صاحب کی دسیے میں بڑا گنہگار ہوں، میں نے اپنی ماں کو گالی بھی دی ہیں، میں اپنی ماں کو مارتا بھی ہوں، استغفر اللہ۔ تو میں نے کہا یار وہ بھی تو تیرے والدین ہیں، تیرے ساتھ کتنی محبت کرتے ہوں گے، جب تو اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے کہ تیرے ماں باپ تیرے بچپن میں محبت نہیں کرتے ہوں گے؟ کہنے بس قاری صاحب اللہ کو دعا کرو اللہ مینوں معاف کر دے جو میں نے اپنی ماں باپ پہ ظلم کیے، اور مجھے معلوم تھا کیا کرتا ہے، اپنی ماں کو دھکے دے کر باہر نکال دیا اور اپنی ماں کے اوپر ہاتھ پر اٹھا دیا۔ قرآن کہتا ہے ربی رحمہما کما ربیانی صغیرا۔ لوگوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا ربی رضا الوالدی و سخط الربی فی سخط الوالد۔ لوگوں یاد رکھو اگر تمہارے ماں باپ راضی ہیں تو تمہارا رب بھی راضی ہے، اگر تمہارے ماں باپ تم پہ راضی نہیں ہے تو تمہارا رب بھی راضی نہیں ہے، تم جتنے مرضی نمازیں پڑھتے رہو۔ اللہ اکبر۔ رب کائنات فرماتے ہیں کہ قل ربی رحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ سے یہ دعا کرتے رہو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے وہ شیاطین کے بھائی ہیں، وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان جو ہے وہ رب کے ساتھ کفر کرنے والا ہے۔ آگے بڑا ایک اصول بیان کیا ہے ولا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک ولا تبسط کل البسط فتقعد ملوما محسورا۔ ایک بڑا اصول، اعتدال بڑی اچھی چیز ہے، معتدل رہنا۔ اللہ فرماتے ہیں اپنے ہاتھوں کو گردن میں باندھ کر نہ رکھو کہ کنجوسی اور بخل کا اختیار کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے باز آ جاؤ، ایسا نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ نہ ہی اپنے ہاتھ کو پھیلا دو اور آپ بیٹھ جاؤ، یہ بھی نہیں ہے، اعتدال ہے۔ اللہ نے دیا ہے تو اللہ کے راستے میں خرچ کیجئے، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کو اللہ زیادہ عطا کرتا ہے۔ وَلَا تَقُلْ، آگے رب کائنات نے بہت سارے اصول جو ہے تعلیمات دی ہیں، اور ان میں سے کہ اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، نحن نرزقهم وإياكم، ہم تمہیں رزق دیتے ہیں ان کو بھی رزق کرتے ہیں۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، بدکاری اور بے حیائی کے قریب نہ جاؤ، اور کسی جان کو ناحق قتل نہ کرو، اور فلا یسرف فی القتل انہ کان منصورا، ولا تقربوا مال یتیم، مال یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، اور اعواد کو پورا کرو، ناپ تول کو پورا کرو۔ یہ تعلیمات اللہ رب العزت نے دی ہیں اور یہ سمجھایا ہے کہ یہ اصول ہے، ان کے اوپر عمل کیجئے۔ اللہ اکبر۔ آگے خالق کائنات رب ارض و سما نے حضرت آدم علیہ السلام اور فرشتوں کا وہ ایک مکالمہ ہے اس کو ذکر کیا ہے، اور آگے رب کائنات نے نماز کا ذکر کیا ہے، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ آگے رب کائنات نے گویا کہ وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو فتح کیا ہے، مکہ اللہ نے فتح، بہت بڑی کامیابی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، بہت بڑی کامیابی اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی بیت اللہ میں داخل ہوئے جس سے نکالا گیا تھا۔ آج ایک عرصے کے بعد فاتح ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام کے پاس ایک چھڑی ہے، اور چھڑی کے ساتھ ان مورتیوں کو جو بت ہے، آپ جانتے ہیں 360 بت تھے، اور بتوں کو اس طرح چھڑی لگاتے ہیں اور یہ ساتھ فرماتے ہیں جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ حق جو ہے وہ آ گیا ہے اور باطل چلا گیا ہے، اس لیے کہ جب حق آ جاتا ہے باطل چلا ہی جاتا ہے، باطل کو جانا ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حق کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا